نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر وقال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی، کئی جمعوں سے تذکرہ چل رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے انجام بد کا، اور آج خاص طور پر جمعیت علماء ہند کی جانب سے تمام مساجد کے ائمہ کو خاص حکم دیا گیا کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عشق و محبت پیش فرمائیں. بہرحال اس حکم سے پہلے ہی ہمارے یہاں الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام جو اس کائنات کے بنانے کا سبب ہیں، جن کے صدقے اور طفیل سے اس کائنات کو وجود ملا ہے، آپ کی شان اقدس میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر جو نعمتیں رحمتیں نازل کی ہیں، جو انعامات اور احسانات بندے پر کیے گئے ہیں، ان کی تعداد کو بندہ شمار بھی نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اکاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے، انہیں گنا بھی نہیں جا سکتا. لیکن ان تمام انعامات اور احسانات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر احسان نہیں جتایا، لیکن شان رسالت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر، لوگوں پر احسان کیا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. تو نبی مکرم علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر آنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا احسان ہے، اور اس احسان کو اللہ تعالی نے امت پر اور اس کائنات اور لوگوں پر جتایا بھی ہے. تو اس کے علاوہ جتنے انعامات ہیں، کسی پر اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا تم پر یہ احسان ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے متعلق فرمایا لقد من اللہ کہ اللہ تعالی نے تم پر احسان فرمایا ہے. اور پھر یہاں لفظ من کا استعمال کیا ہے. ایک تو احسان کے لیے احسان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو. یہاں اللہ تعالیٰ نے احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ منع کا لفظ فرمایا، جس میں اشارہ کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا احسان ہے جس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا.
کیونکہ اگر احسان کا لفظ استعمال کیا جاتا تو پھر مطلب یہ ہوتا کہ یہ ایسا احسان ہے جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن احسان کا لفظ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے لفظ من اللہ کا استعمال کیا، اور من اس احسان کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی دنیا میں بدلہ نہ چکا سکتا ہو۔ بہرحال یہ تفسیر کی اور قرآن کریم کی گہرائی اور عربی لغت کی گہرائی اور اس کا عمق ہے، جہاں تک ہر بندے کی رسائی نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم ایک لفظ میں کیا بیان کر دیتا ہے، بندہ قیامت تک تحقیق کرتا رہے گا مگر اس کی گہرائی تک اور اس کی انتہا تک پہنچ بھی نہیں پائے گا۔ بہرحال تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر آنا، آپ کی بعثت، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایسا احسان ہے جس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس سب کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے جب سے اعلان نبوت کیا اسی وقت سے آپ کی شان میں گستاخیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا گیا تھا کچھ ان لوگوں کا جنہوں نے شان رسالت میں گستاخی کی اور پھر اپنے انجام بد کو پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ اے نبی ہم آپ کے لیے کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں، ان استہزاء کرنے والوں کے بالمقابل ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ جو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ دوسروں کو بھی اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، یعنی ایک خدا کی عبادت کرنے والا کبھی آپ کا مذاق نہیں اڑا سکتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور توحید کے علاوہ شرک کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت پرستش کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی ہیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں مگر ان کے مقابلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ چنانچہ جب بھی شان رسالت میں گستاخی کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقابلے پر کافی ثابت ہوئے ہیں۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے الخصائص الکبریٰ میں اور علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی تو اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے کس طرح کافی ہوئے اس کو بیان کیا گیا ہے تفاسیر میں کہ نبی مکرم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حرم میں موجود ہیں اور طواف کر رہے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کے مذاق اڑانے والے وہاں موجود تھے جو آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، ولید اور اسی طرح عاص، حارث ابن مطلب ابن عبد یغوث، یہ بڑے بڑے مکہ مکرمہ کے رئیس اور بڑے بڑے افراد تھے جو نبی کا خود بھی مذاق اڑاتے اور دوسرے لوگوں کو بھی مذاق پر اور آپ کا استہزاء کرنے پر ابھارا کرتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ نے جبریل امین جب آئے تو ولید کی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا کہ میں نے تدارک کر دیا۔ پھر ابن مطلب کی طرف اشارہ کیا، آنکھ کی طرف، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تدارک کر دیا۔ پھر آپ نے ابن عبد یغوث کی طرف اشارہ کیا، سر کی طرف، اور فرمایا جبریل امین نے کہ میں نے تدارک کر دیا۔ پھر آپ نے حارث کی طرف اشارہ کیا پیٹ کی طرف انگلی کر کے اور فرمایا کہ میں نے تدارک کر دیا۔ اور پھر عاص کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے، اور جبریل امین نے کہا کہ میں نے تدارک کر دیا ہے۔ اب جبریل امین علیہ السلام جس طرح اشارہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اشاروں کے مطابق ان لوگوں کو انجام تک پہنچایا۔ ولید کی گردن کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، ایک شخص تیر چلاتا ہے اور اس کی گردن میں لگتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔
تو یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اس گستاخ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی اشارے کے مطابق اس کو انجام تک پہنچا دیتے ہیں، اور انجام بھی انجام بد ہوتا ہے۔ اور ابن مطلب کی طرف اشارہ کیا تھا، آنکھ کی طرف، وہ پیڑ سے نیچے گرتا ہے، آنکھ میں کوئی چیز لگتی ہے جس سے اس کی بینائی خراب ہو جاتی ہے اور آنکھ پھوٹ جاتی ہے اور پھر اسی میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ ابن عبد یغوث کی طرف اشارہ کیا، سر کی طرف، اس کے سر میں پھوڑا نکلتا ہے اور اسی پھوڑے میں تڑپ کر مر جاتا ہے۔ اور پھر حارث کی طرف اشارہ کیا، پیڑ کی طرف، اس کے پیڑ میں اتنا پانی بھر جاتا ہے کہ تڑپتا اور بلبلاتا ہے اور اسی میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے آنس کی طرف، پیر کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ گھوڑے سے نیچے گرتا ہے، پیر میں ہلکا سا معمولی سا کانٹا لگتا ہے اور اسی کی میں شدت کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر اللہ تبارک و تعالی اسے موت کی آغوش میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہوا ان لوگوں کا انجام جنہوں نے نبی مکرم علیہ السلام کا مذاق اڑایا، آپ کی شان میں گستاخی کی، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر اے پیغمبر ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کافی ہو، ظاہر سی بات ہے جو بھی نبی کے مقابلے پر آئے گا اس کا انجام بد ہی ہوگا۔ اور دنیا ابتدا سے آج تک دیکھتی چلی آئی ہے کہ جنہوں نے بھی اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا ہے۔ ولید جو مکہ مکرمہ کے بڑے رئیسوں میں، سرداروں میں ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مجنون کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قسم کھاتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون، کہ قلم کی قسم اور جو کچھ قلم نے لکھا ہے اس لکھے ہوئے کی قسم، وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے رب کا انعام اور نعمت ہے کہ آپ ان کے کہنے کے مطابق مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بھی فرما کہ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ جو آدمی مجنون ہوتا ہے اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، آپ تو عمدہ اخلاق والے ہیں، اور دنیا میں ایسے اخلاق کا مظاہرہ نہ کوئی کر سکا اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو بھلا ایسے اخلاق والا جسے کافر بھی امین اور صادق کہتے ہو، وہ مجنون دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کریم میں قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور پھر آگے اس مجنون کہنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کن شدت میں جواب دیا ہے، وہ قرآن کریم کی زبانی سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ یہ آدمی جو آپ کو مجنون کہتا ہے، یہ حلاف یعنی جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور اپنی جھوٹی بات کو چھپانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا اور جھوٹی قسموں کا سہارا لیتا ہے، تو اس کی عیب کو اچھالا جا رہا ہے جو نبی مکرم علیہ السلام کو مجنون کہتا ہے۔ یہ فرما مہین، یہ آدمی ذلیل ہے، یہ عزت دار نہیں ہے، حماز، اور یہ طعنہ دینے والا، عیب لگانے والا ہے، ہم خواہ لوگوں پر عیب زنی کرنے کا اس کا دن بھر کا مشغلہ ہے۔ مشاء بنمیم، اور یہ چلتا پھرتا ہے چغل خوری کرنے کے لیے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، لوگوں میں فساد کراتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو ادھر کی ادھر لگا کر لوگوں کو بھڑکاتا ہو وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو ایسے لوگ جو مسلمانوں میں یہ حرکتیں کرنے والے ہیں کہ وہ دونوں طرف ہاتھ رکھتے ہیں، وہ سوچیں نبی مکرم علیہ السلام نے ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو دوغلی زبان رکھتا ہے، ادھر گیا ادھر، ادھر گیا تو ادھر، ایسے آدمی کی دو زبانیں آپ کی بنا دی جائیں گی اور اس کے منہ سے آپ کی لتیں نکل رہی ہوں گی، اس وجہ سے کہ اس نے دنیا کے اندر اپنی زبان کا دوہرا معیار رکھا تھا۔
اس لیے بندہ حق کے ساتھ رہے، چاہے مقابلے پر اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کی ماں اور دوسرے عزیز و اقارب کیوں نہ آ جائیں، بندہ حق کے ساتھ رہنا چاہیے اور اپنی زبان کو دوغلی پالیسی سے محفوظ رکھنا چاہیے، ورنہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق جنت میں داخلہ بند ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشائم بنمیم، کہ یہ چغل خوری کرنے والا، ادھر کی ادھر لگانے والا ہے، مناع للخیر، اور یہ آدمی خیر سے، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا ہے، معتدن، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، یعنی اللہ نے جو حد بندی کی ہے اس حد کو پار کر کے اللہ کے قانون کو توڑتا ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر بس نہیں کیا، فرمایا کہ یہ بندہ گناہگار بھی ہے اور اس سب کے بعد یہ سخت مزاج بھی ہے اور یہ بندہ حرامی بھی ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، زنیم اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کا نسب ثابت نہیں ہوتا، جسے ہماری زبان میں حرامی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو حرامی کہا اور اس کے عیب کو فاش کر دیا، جس نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہا تھا۔ اب یہ ولید جو آپ کو مجنون کہنے والا ہے، جب اس کے بارے میں یہ قرآن آیات نازل ہوئی، اب یہ تلوار اٹھا کر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے کہ جتنی باتیں قرآن کی زبانی محمد نے کہی ہیں وہ تمام کی تمام باتیں اور وہ تمام عیب میرے اندر موجود ہیں، لیکن میرے اندر یہ عیب کہ میں اپنے باپ کی طرف غلط منسوب کر دیا گیا، میرا نسب صحیح نہیں ہے، میرے اوپر جو حرام کی تہمت لگائی ہے اس کا مجھے علم نہیں تھا، محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سچ بتا ورنہ تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ اب اس کی ماں کہتی ہے کہ محمد نے یہ بات بھی سچی کہی ہے، تیرا باپ مرد کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا اور اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا، اب اس نے سوچا کہ اس مال و دولت کے لیے کوئی وارث ہونا چاہیے، تو اس نے غلام کے ساتھ، نوکر کے ساتھ مجھے بدکاری کی اجازت دی، جس کی وجہ سے تو دنیا کے اندر آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے عیب پر بھی سوال اٹھایا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے اشارہ ملا کہ جو اپنے باپ کی صحیح اولاد ہوگا وہ نبی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور جو بندہ حرامی ہوگا جس کے باپ کی طرف غلط منسوب کیا گیا ہوگا، جس کی ماں نے غلط حرکت اور زنا کا ارتکاب کیا ہوگا، وہی حرامی بچہ شان اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کر سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو قرآن کریم نے ایک نہیں، اس نے صرف مجنون کہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو 10 گالیاں دی ہیں، اور ایسی دی ہیں کہ دنیا بھر قیامت تک انہیں ممبروں پر، محرابوں میں، نمازوں میں تلاوت کیا جاتا رہے گا اور اس انسان کی مذمت کی جاتی رہے گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ان گستاخوں کی طرف سے جو آپ کے لیے گستاخی کرتے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی گستاخی کرتے ہیں وہ اپنے انجام کو جس طرح پہلے پہنچے اسی طرح عبرت کا نشان وہ آئندہ بھی قیامت تک بنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر بے شمار لعنتیں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔